اچھا میرے بھائیوں، آج کے دوسرے کرنٹ افیئر کی طرف آ جائیں، اور وہ ہے ہمارے ممدوح اور محبوب ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالی، جو انشاءاللہ تعالی پاکستان وزٹ پہ آ رہے ہیں اکتوبر کے پہلے ویک میں انشاءاللہ تعالی، اور 3 بڑے سٹیز کے اندر ان کے پروگرام پلان ہیں۔ اللہ کرے کہ وہ ہو جائے، کیونکہ ان کے آنے سے پہلے ہی علماء کی جانب سے دنگا اور فساد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور فزیکلی بھی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالی اس دور میں اسلام کے جو مجددین ہیں ان میں سے ایک ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لاکھوں لوگ ان کی وجہ سے مسلمان ہوئے۔ ہمارے پڑوسی ملک میں ہزاروں بلکہ لاکھوں ہندوؤں نے اسلام قبول کیا، اور اسی کی وجہ سے انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح غریب الوطنی کی زندگی کاٹنی پڑ رہی ہے۔ ظاہر ہے وہاں ایک بڑی جذباتی قسم کی ہندو حکومت آ چکی ہے مودی سرکار کی شکل میں، اور ان کی وجہ سے انہیں تکلیف اٹھانی پڑی۔ آج کل وہ ملیشیا میں رہ رہے ہیں، اور پاکستان انشاءاللہ تعالی 5 اکتوبر کو پہلا پروگرام ان کا کراچی میں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کرے کہ یہ امن کے ساتھ سارے معاملات طے پا جائے، کیونکہ جتنا ہنگامہ علماء نے سوشل میڈیا کے اوپر کھڑا کر دیا ہے ان کے آنے سے پہلے، اور جو دھمکیاں لگا رہے ہیں خصوصاً بریلوی مکتب کے بڑے بڑے جو علماء ہیں، اس سے تو لگ رہا ہے کہ اتنا آسانی سے یہ معاملہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچے گا، اگرچہ وہ پاکستان کی پولیٹیکل گورنمنٹ کی انویٹیشن کے اوپر نہیں، بلکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی انویٹیشن کے اوپر آ رہے ہیں۔ ظاہر ہے سامنے تو ایک پولیٹیکل فیس ہے، اور پاکستان میں یہ ان کا پہلا وزٹ ہے باقاعدہ جو دعوت و تبلیغ کے حوالے سے۔ 1991 میں وہ ایک طالب علم کی حیثیت سے جب نیا نیا کام شروع کیا تو آئے تھے، اس کے بعد وہ اب آ رہے ہیں باقاعدہ طور پہ۔ یہ شاید پہلا اور آخری وزٹ ہو ان کا، اللہ کرے کہ اس کے بعد بھی معاملات چلیں، لیکن یہ ابھی جو انہوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے، اور ان لوگوں کی طرف سے یہ ہنگامہ کھڑا ہوا ہے کہ جو کل تک آپ کو جھوٹ بولتے تھے کہ ہمارے بابوں نے بزرگوں نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا ہے۔ اس زمانے میں اس علاقے میں اگر 90 لاکھ لوگ مسلمان ہو جاتے تو آج سب کانٹیننٹ میں 80% مسلمان ہوتے ہیں، لیکن اس وقت سب کانٹیننٹ میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں 20% مسلمان ہیں اور 80% نان مسلم ہیں۔ تو وہ بات ہی انہوں نے جھوٹ بولی تھی، اور اس جھوٹ کے اوپر انہوں نے اپنے فرقے چلائے اور کہا کہ جی آپ جو ہمارے بزرگوں کے عقائد اور نظریات کے خلاف بولتے ہیں، آپ کے آباء و اجداد کو تو کلمہ انہوں نے پڑھایا تھا۔ ہم کہتے تھے کہ کلمہ پڑھانا دلیل کب سے ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں جی اللہ نے انہیں چنا تھا۔ تو ان کی تو اب مٹی ہو گئی ہے پلید، کیونکہ تمہارے بابوں کا تو ہمیں نہیں پتا، لیکن ایک بابا اس وقت موجود ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک۔ الجزیرہ جو ایک کریڈیبل میڈیا چینل ہے قطر کا، ان کی رپورٹ ہے کہ 11 لاکھ لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک کی وجہ سے مسلمان ہو چکے ہیں، جو رپورٹ ہوئے ہیں۔ ہاں الحمدللہ۔ تو کیا ان بریلوی علماء نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو سلطان الہند مان لیا؟ تو بھئی تمہارے سلطان الہند کو ہم کیوں مانیں؟ اس کے جواب میں وہ کہیں گے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے عقیدے درست نہیں۔ توڑے بابیاں دے بھی عقیدے درست نہیں گئے، چشتی رسول اللہ پارٹی۔ ہاں میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ اب یہ آگے داڑھ کے نیچے، وہ کہتے نہیں نہیں وہ آپ کوئی دلیل نہیں۔ کل تک دلیل تھی کلمہ پڑھانا، آج ڈاکٹر ذاکر نائک کی وجہ سے کلمہ پڑھانا دلیل نہیں رہا، اور یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو سلطان الہند نہیں مان رہے۔ اسی طریقے کل تک بزرگوں کے مزارات کے اوپر رش ہونا دلیل تھی، آج ہماری ویورشپ دنیا میں سب سے زیادہ ہونا دینی پلیٹ فارمز کے اعتبار سے
کہتے ہیں کوئی دلیل ہی نہیں ہے. کل تک انسان دیکھو اللہ نے محبت ڈالی ہے جو اتنا رش ہوتا ہے. آج کہتے ہیں نہیں سبسکرائبر زیادہ ہو جانا, ویوز زیادہ ہو جانا, زیادہ لوگوں کا بات سننا, یہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے. ہر بات سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. چلیں یہ بہت اچھی بات ہے, سچائی کی طرف آ رہے ہیں. جو ہم انہیں پہلے بتاتے تھے کلمہ پڑھانا بھی کوئی دلیل نہیں کسی کی بزرگی کی, اور کسی کے مزار کے اوپر رش ہونا بھی کسی کی بزرگی کی کوئی دلیل نہیں ہے, یہ انہوں نے الحمدللہ مان لیا ہے. اللہ کا شکر ہے. یہ اس شر میں سے خیر نکلا ہے. باقی ہم تو پاکستان میں ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالیٰ کو ویلکم کرتے ہیں. میرے تمام سٹوڈنٹس جہاں بھی کہیں موجود ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جہاں تک ہو سکے ان کے اگر پبلک گیدرنگ کے کوئی پروگرام ہے ان میں شرکت کریں. میرے لیے ظاہر ہے جانا مشکل ہے سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے, بہرحال میری طرف سے آفر ہے, اگر وہ ہماری اکیڈمی آنا چاہیں تو وہ آ سکتے ہیں. زائد چیپا بھائی جو ہیں وہ اسلام 360 جو ایپ چلاتے ہیں, ان سے میری چند دن پہلے گفتگو ہوئی تھی, تو ان کی بھی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کراچی والے پروگرام کے اندر. تو میں نے انہیں کہا تھا بیچ میں آپ کو اگر موقع ملے تو میری ٹیلی فون پہ آپ نے بات کروا دینی ہے. باقی ظاہر ہے میرے لیے تو اس طرح پبلک میں آنا مشکل ہے, اور ورنہ میں تو ضرور شامل ہوتا, اور ایک اچھا موقع تھا ہمیں ایٹ لیسٹ انہیں سپورٹ کرنے کے لیے, انہیں مزید حوصلہ افزائی دینے کے لیے ضرور شامل ہونا چاہیے. رہ گئے وہ لوگ جو مخالفت کر رہے ہیں, خصوصاً بریلوی علماء, وہ تو بہت آگے جا چکے ہیں. مفتی منیب الرحمان صاحب کو گورنمنٹ نے, اسٹیبلشمنٹ نے باقاعدہ ریکویسٹ کی کہ آپ ایک ویڈیو کلپ بنا دیں جس میں آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کو ویلکم کہیں. تو انہوں نے اسٹریٹ اوے انکار کیا. ظاہر ہے وہ تو اسے مسلمان بھی نہیں سمجھتے, سیدھی سی بات ہے. ویسے کہتے رہی علیحدہ بات ہے, لیکن حقیقت یہی ہے. پھر ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو چلے جانا تھا, پیچھے تو بریلوی عوام ہے نا جنہوں نے ان کو چندے دینے ہیں, اور باقی علماء نے تو مفتی منیب صاحب کو فارغ کر دینا تھا کہ حضرت آپ تو ہماری طرف سے فارغ ہیں. اس لیے انہوں نے تو اسٹریٹ اوے انکار کیا. کراچی میں بھی کوکب نورانی صاحب, اس طریقے سے ٹی ایل پی اور باقی لوگ ان کی مخالفت کر رہے ہیں.